بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، جنت والوں سے اللہ کی خاص باتیں۔ آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک بازار لگایا جائے گا اور جنتی لوگ ہر جمعے کو اس بازار میں آیا کریں گے، اور جس وقت یہ لوگ بازار میں آئیں گے تو شمالی ہوا چل کر ان کے چہروں اور کپڑوں پر قسم قسم کی خوشبو چھڑک دے گی، اور اس ہوا کی خاص تاثیر یہ ہوگی کہ اس ہوا کے لگنے کے بعد جنتی لوگ پہلے سے زیادہ خوبصورت، حسین و جمیل ہو جائیں گے، اور جب یہ لوگ یہاں سے فارغ ہو کر اپنے اپنے مکانوں میں واپس جائیں گے تو گھر والے تعجب کے ساتھ ان لوگوں سے کہیں گے کہ آپ تو یہاں سے جا کر بہت ہی خوبصورت ہو گئے ہو، آخر اس کی کیا وجہ؟ یہ لوگ کہیں گے، خدا کی قسم، ہماری غیر حاضری میں تمہارا حسن و جمال بھی بے حد دلکش ہو گیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ گھر والوں کی خوبصورتی کا سبب بھی غالباً وہی ہوا ہوگی۔ میں نے مردوں کو خوبصورت بنا دیا تھا۔ حضرت علی اکرم اللہ عز و جل سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک بازار ہوگا، لیکن اس میں کسی قسم کی خرید و فروخت نہ ہوگی۔ اس میں مردوں کی مورتیوں کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا۔ بس جب کسی کو کوئی صورت و مورتی اچھی معلوم ہوگی تو وہ جنتی اس میں داخل ہو جائے گا، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صورت بھی اس کو پسند ہوگی ویسی صورت اس کی کر دی جائے گی۔ سعید بن مسیب نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مدینہ منورہ کے بازار میں ملاقات کی۔ اس پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے سعید، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تیری اور میری اسی طرح جنت کے بازار میں ملاقات کرائے اور ہم دونوں کو وہاں پر جمع کرا دے۔ اس پر حضرت سعید نے عرض کیا، کیا جنت میں بازار بھی ہوگا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں ضرور ہوگا۔ خبر دی مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو اپنی اپنی اعمالوں کے مطابق اس کے منزلوں میں قیام پذیر ہوں گے۔ جس کے اعمال زیادہ اور بہتر ہوں گے ان کے درجے بھی بلند اور اعلیٰ ہوں گے۔ پھر ہر ہفتہ جمعہ کے روز ان لوگوں کو حکم دیا جائے گا کہ اپنے اپنے مقام سے نکلیں۔ یہ لوگ حکم پاتے ہی اپنی اپنی منزلوں سے باہر نکلیں گے اور اپنے رب کی زیارت سے شرف و اندوز ہوں گے، اور اس روز اللہ تعالیٰ اپنے لطف اور خاص عنایات سے ہے ان کو مالا مال فرمائیں گے، اور خدا تعالیٰ محبت کے سب سے بڑے باغ میں دربار کریں گے، اور وہاں جب حسب حیثیت مختلف قسم کی کرسیاں لگائی جائیں گی، کچھ تو نور کی بنی ہوں گی، کچھ موتیوں کی بنی ہوئی، اور کچھ یاقوت کی بنی ہوئی، کچھ زمرد کی اور کچھ سونے کی اور کچھ چاندی کی بنی ہوئی ہوں گی، اور اپنے اپنے درجے کے مطابق ہر جنتی ان کرسیوں پر بیٹھے گا، اور سب سے ادنا درجے کے جنتی مشک اور کافور کے ٹیلوں پر بیٹھیں گے۔ اور خوبی یہ ہوگی کہ ٹیلوں پر بیٹھنے والی قوم کو یہ خیال بھی نہ آئے گا کہ کرسیوں بیٹھنے والے لوگ ہم سے اعلیٰ درجے میں ہیں، کیونکہ جنت میں ہر کوئی شخص اپنی اپنی مقام اور مرتبہ پر راضی اور شکر گزار ہوگا، اور اس سے اونچے درجے کی خواہش بھی نہ کرے گا۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ہم اپنے پروردگار کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں ضرور دیکھو گے۔
کیا تم سورج اور 14ویں رات میں چاند کے دیکھنے میں شک کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا اسی طرح شک نہ کرو گے تم اپنے پروردگار کے دیکھنے میں، اور اس مجلس میں کوئی بھی ایسا نہ ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ بلا واسطہ گفتگو اور بات چیت نہ فرما دے، اور آمنے سامنے بالکل بے حجاب تشریف فرما ہوں گے، اور اس دوران میں ایک آدمی سے فرمائیں گے، اے فلاں کے بیٹے فلاں، کیا تجھ کو وہ دن یاد ہے جس میں تو نے یہ فلاں فلانا بات کی تھی؟ اور پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس کی بات و ہم شکنیاں یاد دلائے گا جو اس نے دنیا میں کی تھی، بس یہ عرض کرے گا، اے اللہ، کیا تو نے میرے گناہ معاف نہیں کر دیے؟ ارشاد ہوگا، کیوں نہیں، میرے مغفرت کی واسطے اور فراخی کے باعث ہی تو اس مرتبہ میں پہنچا۔ اسی اثنا میں ان پر ایک بادل آئے گا اور ایسی خوشبو کی بارش برسائے گا کہ اس وقت تک کبھی ایسی خوشبو نہ سونگھی ہوگی، اور اس بارش کے درمیان ارشاد ہوگا کہ کھڑے ہو اور آؤ اس چیز کی طرف جو میں نے تمہارے لیے تیار کر رکھی تھی، اور جس چیز کو تمہارے دل چاہے بے تکلف اس کو لے لو۔ اس ارشاد کے سنتے ہی ہم ایک بازار میں آئیں گے جس کے چاروں طرف فرشتے کھڑے ہوں گے، اور اس بازار میں ہم ایسی ایسی چیزیں دکھائیں گے جو اس وقت تک نہ آنکھوں نے لکھی ہوں گی اور نہ کانوں نے سنی ہوں گی اور نہ دلوں پر اس کا خیال گزرا ہوگا، اور اس کے بعد ہمارے پسند کی چیزیں ہم کو مفت دے دی جائیں گی، کیونکہ اس بازار میں خرید و فروخت نہ ہوگی، اور اس بازار میں جنت والے ایک دوسرے سے ملاقاتیں کریں گے، اور ایک اونچے مرتبے والا شخص اپنے سے کم درجے کے جنتی سے ملاقات کرے گا، اور اس کو اپنا لباس اس ادنا درجے کے جنتی کے مقابلے میں اچھا معلوم نہ ہوگا، لیکن فوراً ہی معلوم ہوگا کہ میرا خیال غلط ہے اور اس سے زیادہ کچھ خوبصورت نہیں، اور یہ خیال کی تبدیلی اس وجہ سے ہوگی تاکہ اس کسی قسم کا غم نہ ہو۔ میرے ناقص خیال میں اس کی یہ صورت معلوم ہوتی ہے کہ ادنا درجے کے جنتی کا جو لباس ہوگا غالباً فوراً ہی اس کے لباس کو دوسرے شخص کی طرح کر دیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، تاکہ اس کو غم نہ ہو اور دوسرے کو بڑائی نہ ہو، اس کے بعد ہم اپنے اپنے گھروں میں پہنچیں گے تو ہماری عورتیں ہم سے ملاقات کر کے کہیں گی، مر جاؤ، تم اس قدر خوبصورت ہو کر کیسے آئے ہو؟ جب تم ہمارے پاس سے گئے تھے تو اس وقت تو تم پر اس قدر حسن و جمال نہ تھا۔ اس کے جواب میں ہم لوگ کہیں گے کہ ہم کو آج خدا کے کرب کی سعادت حاصل ہوئی ہے، بس اس کا کرب اور صحبت اس کے لائق ہے کہ ہم اسی خوبصورت حالت میں تمہارے پاس واپس ہیں۔ ایک روایت میں ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی مرد اور عورتیں جنت میں پہنچ کر جنت والے مرد عورت جنت میں کھائیں گے، پہنیں گے، لیکن کھانے کے باوجود یہ لوگ نہ تھوکیں گے، نہ پیشاب کریں گے، پخانہ کریں گے، نہ ان کو ناک صاف کرنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ صحابہ نے عرض کیا، تو کھانے کے فضلات بدن سے کس طرح پر خراج ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی دو صورتیں ہوں گی، اول ڈکار آئے گی، دوسرے ان کو مشک کی طرح خوشبودار پسینہ آئے گا، اور فضلات ان دونوں کے ذریعے بدن سے خارج ہو جائیں گے، اور ان لوگوں سے تسبیح و تحمید اس طرح سے بے اختیار جاری ہوگی جس طرح سانس بغیر کسی مشقت کے خود بخود نکلتا رہتا ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جنت والوں سے 4 باتیں کہی جائیں گی۔ جب جنت میں جنتی لوگ پہنچ جائیں گے تو ایک آواز دینے والا ان کو آواز دے گا۔ نمبر 1، اے جنت والو، تم لوگ ہمیشہ ہمیشہ تندرست رہو گے اور کبھی بیمار نہ ہوگے۔ نمبر 2، اور تم زندہ رہو گے اور تم پر کبھی موت نہ آئے گی۔ نمبر 3، اور تم لوگ ہمیشہ جوان رہو گے، کسی وقت بوڑھے نہ ہوگے۔ ہم تمہارے لیے مفید ہیں کہ تم ہمیشہ چین اور آرام میں رہو اور کبھی تکلیف اور مصیبت میں نہ دیکھو۔ آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں داخل ہونے والوں کے دل کیسے ہوں گے؟ جنت میں بہت سی قومیں اس طرح کے داخل ہوں گی کہ ان کے دل پرندوں کے دل کے مانند نرم اور صاف، یعنی پینیاں اور ہر قسم کے کھوٹ سے پاک ہوں گے۔ ناظرین گرامی، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جنتی مرد اور عورتوں کو پکار کر کہیں گے، اے جنت والو۔ اس کے جواب میں جنت والے لبیک کہیں گے، یعنی اے ہمارے رب، ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں اور بھلائی تیرے قبضہ قدرت میں ہے، جس کو چاہے عنایت فرما دے اور جس کو چاہے نہ دے، کیونکہ تو مالک ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ان جنت والوں سے ارشاد فرمائے گا، کیا تم لوگ ہم سے خوش ہو؟ وہ جنتی لوگ عرض کریں گے، اے ہمارے رب، تجھ سے خوش نہ ہوں گے تو کس سے خوش ہوں گے؟ کیونکہ تو نے ہم کو وہ چیزیں اپنے فضل و کریم سے عطا کی جو اپنے مخلوق میں کسی کو بھی عطا نہیں دی۔ اس پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، کیا اس سے بہتر اور اعلیٰ چیز تم کو نہ دے دوں؟ جنت والے عرض کریں گے کہ اے ہمارے رب، ان نعمتوں سے زیادہ کون سی چیز بہتر ہوگی جو تو نے ہم کو جنت میں دے رکھی ہیں، یعنی ہر قسم کے کھانے کی چیزیں، عمودہ سے عمودہ لباس، اعلیٰ سے اعلیٰ مکانات اور باغات وغیرہ۔ اس پر حق تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، اچھا میں تم کو اپنی خوشنودی کا پروانہ عطا کرتا ہوں اور اب کبھی بھی تم سے ناراض اور ناخوش ہوں گا۔ گویا اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا پروانہ اتنا قیمتی ہے کہ جنت کی تمام نعمتیں اس کے مقابلے میں بے قدر ہیں۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت جنتی لوگ اپنی نعمتوں میں مشغول ہوں گے، اچانک ان کے واسطے ایک نور ظاہر ہوگا تو یہ لوگ اپنے سروں کو اٹھائیں گے تاکہ اس نور کو دیکھیں۔ بس دیکھیں گے کہ رب العالمین نے اوپر سے ان لوگوں پر اپنی تجلی ڈالی ہے۔ اس وقت اللہ رب العزت کا پہلا جملہ یہ ہوگا، السلام علیکم یا اہل الجنات، اور یہ وہی سلام ہوگا جس کا وعدہ قرآن شریف میں اس طرح کیا جائے گا، سلام قول من رب الرحیم۔ اس کے بعد آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی طرف محبت سے دیکھے گا اور اسی طرح یہ لوگ بھی کھلم کھلا بغیر کسی پردے کی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، اور اس دیدار الہی کا ان لوگوں پر یہی اثر ہوگا جب تک ان کی نظروں کے سامنے خدا کا دیدار رہے گا، جنت کی کسی نعمت کی طرف بالکل ہی توجہ نہ کریں گے، بلکہ دیدار الہی میں ایسے موہ اور متفرق ہو جائیں گے کہ جنت کی ساری نعمتیں بھول جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے کو یعنی اپنی ذات کے درمیان پھر پردہ ڈال لیں گے اور ان لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو جائیں گے، لیکن اس نور کا اثر اور مشاہدے کی کیفیت و لذت اب بھی باقی رہے گی۔
اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ باوجود جنت کے لطف کے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کا جمال بلا واسطہ دیکھنے کی انسانوں میں طاقت ہوگی، اس لیے تھوڑی دیر کے لیے اپنا دیدار دکھایا، پھر جنت کی نعمتوں میں لگایا تاکہ ہر مرتبہ نئی لذت ان کو حاصل ہو۔ سورج نکلتا ہے، اس کو کوئی بھی شوق کے ساتھ نہیں دیکھتا، لیکن عید کا چاند ہے سال میں ایک دفعہ نکلتا ہے تو کتنے شوق سے اس کو سب دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھوڑوں کا بہت شوقین ہوں، کیا جنت میں گھوڑے بھی ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، اگر تو جنت میں داخل ہوا تو تجھ کو یاقوت کا بنا ہوا ایک گھوڑا دیا جائے گا اور اس کے تو پر ہوں گے، پھر تجھ کو اس پر سوار کرایا جائے گا اور پھر تو جس جگہ چاہے گا وہ مجھ کو اڑا لے جائے گا۔ گویا کہ یہ گھوڑا جنت کا ہوائی جہاز ہوگا، لیکن ہمارے یہاں کی ہوائی جہاز کی صورت مچھلی کی طرح ہوتی ہے اور جنت کے ہوائی جہاز کی شکل گھوڑے کی طرح ہوگی۔ یہ وہی جہاز المونیم کا بنا ہوا ہوتا ہے، وہ جہاز یاقوت کا ہوگا۔ پھر تعجب ہے کہ بعض دورائیوں کو اس حدیث کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا تھا اور قسم قسم کے اعتراضات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کرتے تھے، لیکن ہوائی جہاز کی ایجاد نے ان ظاہر پرستوں کو خاموش کر دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جنت میں کوئی درخت بھی ایسا نہیں جس کا نہ ہونے سے درخت ایسا جس کا نہ ہو، اور ہر درخت کی شاخیں ٹہنیاں مختلف ہیں، کسی کی سونے کی، کسی کی چاندی کی، کسی کی یاقوت کی، اور کسی کی زمرد کی، اور کسی کی موتی کی، اور قسم قسم اور طرح طرح کے پھلوں سے ان کو سجایا گیا ہے، اور ہر درخت کے نیچے نہر چلتی ہوئی ہوگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں سدرۃ الانتہا کا ذکر آیا تو آپ نے فرمایا، وہ اتنا بڑا ہے کہ اگر تیز رفتار سوار اس کی شاخوں ٹہنیوں کے سائے میں چلے تو 100 سال میں اس کے سائے کو ختم نہ کرے، اور اس درخت پر سونے کی ڈنڈیاں ہیں، شاید ان ڈنڈیوں سے مراد نورانی فرشتے ہوں جو اس درخت پر اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدس میں مشغول رہتے ہیں، اور ان کے چمکدار پیروں کو سونے کی ہڈیوں سے تشبیہ دی گئی، اور اس کے پھل اتنے بڑے جتنی مٹکے ہوتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا ایک درخت کا نام ہے جس کی ابتدا چھٹے آسمان سے ہے اور اس کی انتہا 7ویں آسمان میں ہے۔ گویا کہ سدرۃ المنتہا کی لمبائی 500 برس کی راہ میں ہے، اور اسی مقام پر اولین و آخرین کا علم ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر کا مخلوق میں سے کسی کو بھی علم نہیں، اور نہ وہاں سے اوپر کوئی فرشتہ جا سکتا ہے، اور یہی جبرائیل علیہ السلام کا مقام ہے۔ اس کے اوپر وہ بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہمارے سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام سے بھی اونچے اور ایسی جگہ پہنچے جہاں نہ کوئی پیر پہنچا نہ کوئی فرشتہ پہنچا۔ آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقیروں کی طرح جنت والوں کے راستہ میں صف باندھ کر کھڑے ہوں گے،
اتفاق سے ان کے سامنے ایک جنتی شخص کا گزر ہوگا۔ اس کو دیکھ کر ایک دوزخی گناہگار مسلمان شور مچانے لگے گا، اسے فلاں یعنی اس کا نام لے کر اس کو آواز دے گا، کیا آپ مجھ کو نہیں جانتے؟ میں وہ شخص ہوں جس نے ایک مرتبہ آپ کو دنیا میں پانی پلایا تھا، اور کوئی یہ کہے گا کہ میں وہ ہوں جس نے آپ کو وضو کرنے کے لیے پانی دیا تھا۔ یہ جنتی اس کا اعتراف کرے گا، اور اس احساس کے بدلے میں وہ جنتی مسلمان اور اللہ تعالیٰ سے اس کی شفاعت کرے گا اور اس کو جنت میں داخل کرا دے گا۔ یعنی اگر دنیا میں کوئی فاسق گناہگار اہل تقوی، دینداروں اور علماء و صلاحہ کی خدمت کرے گا تو یہ لوگ اس خدمت کا پھل قیامت کے بعد پائیں گے کہ ان حضرات کی سفارش سے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو رغبت دلائی ہے کہ علماء کی خدمت کیا کرو، شاید تم اپنے اعمال کے باعث جہنم میں پہنچ جاؤ تو تمہاری خدمت اس وقت سے ہر کام آ جائے، اور ان لوگوں کی خدمت کے باعث تم بھی جنت میں پہنچ جاؤ، اور ان لوگوں کی صحبت اختیار کرو اور علماء کی محبت دل سے کیا کرو، کیونکہ ان لوگوں کی صحبت اور محبت دنیا کی زینت ہے اور آخرت کی نجات اور نورانیت کا سبب ہے۔ جنت میں کھیتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گاؤں کے رہنے والے رسول ایک صحابی بیٹھے تھے، اور آپ یہ بات فرما رہے تھے کہ جنتیوں میں سے ایک شخص اپنے پروردگار سے کھیتی کرنے کی اجازت طلب کرے گا۔ خداوند تعالیٰ فرمائیں گے، کیا تو ان پر نعمتوں میں نہیں ہے جو حسب خواہش تجھے ملی ہوئی ہیں؟ وہ عرض کرے گا کہ ہاں، سب کچھ، مگر میرا دل چاہتا ہے، چنانچہ اس کو اجازت دی جائے گی۔ وہ زمین میں بیج ڈالے گا، اور پلک جھپکنے سے پہلے سبزہ اگ جائے گا، اور کھیت تیار ہو کر کٹ جائے گا، اور پہاڑیوں کے برابر انبار لگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے آدم کے بیٹے، لے لے، تیری حرص کا پیٹ کوئی چیز نہیں بھرتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر گاؤں والے صحابی نے عرض کیا کہ خدا کی قسم، وہ شخص قریشی یا انصاری ہوگا، اس لیے کہ یہی لوگ زراعت پیشہ ہیں، ہمارا پیشہ تو زراعت نہیں ہے، بھلا تم کیوں ایسی درخواست کرنے لگے؟ یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی۔ اہل جنت کو کھانے کے لیے پرندوں کا گوشت بھی ملے گا، جیسا کہ سورۃ واقعہ میں ارشاد فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ جنت میں لمبی لمبی گردنوں والے اونٹوں کے لیے برابر پرندے ہیں جو جنت کے درختوں میں چرتے پھرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو بڑی ہی اچھی زندگی میں ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے کھانے والے ان سے زیادہ بہترین زندگی میں ہوں گے۔ 3 بار یوں ہی فرمایا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بشارت دیتے ہوئے ارشاد ہوا کہ میں امید کرتا ہوں کہ تم ان لوگوں میں سے ہو جو ان پرندوں سے کھائیں گے۔ لیکن حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب کسی جنتی کو پرندہ کھانے کے اشتہا ہوگی تو خود بخود پرند اس کے سامنے آ کر گر جائے گا،
جو پکا ہوا ہوگا اور اس کے ٹکڑے بنے ہوئے ہوں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ پرند جنتی کے دسترخوان پر خود بخود گر پڑے گا جو بغیر آگ اور دھوئیں کے بھونا اور پکا ہوا ہوگا۔ جنتی اس میں اس قدر کھائے گا کہ اس کا پیٹ بھر جائے گا، بعد میں وہ پرندہ اڑ جائے گا۔ پیاری اور معزز دوستو، ہماری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہو تو کمنٹس باکس میں سبحان اللہ اور اللہ اکبر لازمی ٹائپ کریں۔ شاید اس چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارا اچھا وقت لائے۔ آمین یا رب العالمین۔